السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کریں گے جو اسائلم کے حوالے سے یورپی یونین کے نئے قوانین ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا اطلاق کب سے ہوگا۔ اٹلی سمیت پوری یورپی یونین میں اسائلم یعنی کہ سیاسی پناہ کے لیے جو نئے قوانین بنائے گئے ہیں جنہیں EU مائیگریشن اینڈ اسائلم پیکٹ کا نام دیا گیا ہے، مکمل طور پر 12 جون 2026 سے نافذ العمل ہوں گے۔ یورپی یونین نے مئی 2024 میں ان قوانین کی باقاعدہ منظوری دی تھی، جس کے بعد رکن ممالک کو ان پر عمل درآمد کی تیاری کے لیے 2 سال کا وقت دیا گیا تھا۔ اب جب کہ ہم 2026 میں ہیں، پورے یورپ سمیت اٹلی بھی ان قوانین کو لاگو کرنے کے آخری مراحل میں ہے۔ اہم تاریخیں اور ٹائم لائن: نئے قوانین کا نفاذ مختلف مراحل میں ہو رہا ہے۔ جون 2024 قوانین باقاعدہ طور پر بن گئے تھے اور دسمبر 2024 میں اٹلی سمیت یورپی یونین کے تمام ممالک نے اپنے امپلیمنٹیشن پلانز جمع کروا دیے تھے۔ 12 جون 2026 حتمی تاریخ ہے جب سے نئے قوانین کا اطلاق شروع ہو جائے گا اور پرانے قوانین تبدیل ہو جائیں گے، جیسے کہ ڈبلن ریگولیشن کا جو سسٹم تھا، وہ پرانا جو ورژن تھا وہ تبدیل ہو جائے گا۔ پہلے یعنی کہ اٹلی میں اگر آپ اسائلم کرتے تھے تو اگر آپ کے فنگر کہیں پہ کسی دوسرے ممالک میں ہوئے تھے تو وہ پہلے معاف کروا لیے جاتے تھے، لیکن اب جو نیا قانون ہے اس کے تحت اگر کسی دوسرے ممالک کے فنگر نکلیں گے تو آپ کو وہاں واپس بھیج دیا جائے گا۔ اٹلی میں پناہ کے طریقہ کار میں چند بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ مثلاً بارڈر پر اسکریننگ ہوگی۔ اٹلی کی سرحد پر پہنچنے والے افراد کی 7 دن کے اندر اسکریننگ کی جائے گی، جن میں ان کی شناخت، صحت اور سیکیورٹی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ فاسٹ ٹریک پروسیجر ہوگا، یعنی کہ تیز رفتار طریقہ کار سے کام ہوگا۔ جن ممالک میں سیاسی پناہ ملنے کے امکانات کم ہیں، جن کی شرح یعنی 20% سے کم والے ممالک ہیں، ان کے کیسز سرحد پر بنے خصوصی مراکز میں 12 ہفتوں کے اندر نمٹائے جائیں گے، یعنی کہ 12 ہفتوں کے اندر آپ کے کمیشن کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اگلے 12 ہفتوں کے اندر ملک بدری کا یعنی کہ ڈیپورٹیشن کا عمل بھی شروع کر دیا جائے گا۔ اچھا، سیکیورٹی اور بائیو میٹرک میں اب صرف انگلیوں کے نشانات ہی نہیں بلکہ چہرے کی شناخت بھی لی جائے گی، کیونکہ اگر کوئی شخص اٹلی میں فنگر دے کر کسی دوسرے ملک جیسے جرمنی یا فرانس چلا جائے تو نئے سسٹم کے تحت اسے فوری طور پر پہچان لیا جائے گا اور واپس اٹلی بھیج دیا جائے گا۔ اچھا، اٹلی سمیت تمام یورپی یونین کے ممالک محفوظ ممالک کی فہرست کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جنہیں سیف کنٹریز آف اوریجن کہا جاتا ہے۔ اگر پاکستان کو مکمل طور پر یا اس کے کچھ حصوں کو محفوظ قرار دے دیا گیا تو پناہ ملنے کے امکانات مزید کم ہو جائیں گے، جو پہلے ہی پاکستانیوں کی شرح کافی کم ہے، کیونکہ درخواست گزار کو اب یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اسے ذاتی طور پر خطرہ ہے، نہ کہ عمومی ملکی حالات کی وجہ سے۔ اس لیے اب جو نئے کیس ہوں گے 12 جون 2026 سے، اس میں اسائلم سیکر کو یہ ثابت کرنا ہوگا جو محفوظ ممالک والے ہیں کہ ان کو ذاتی طور پر کسی کی ذاتی دشمنی یا کسی کاراکاری کے کیس کی وجہ سے، یعنی کہ آپ کو ذاتی طور پر پرابلم ہے، اگر آپ وہ ثابت کرتے ہیں تو پھر ہی آپ کا کیس جو ہے
وہ پاس کیا جائے گا۔ نئے معاہدے کے تحت یورپی یونین ان ممالک جیسے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا وغیرہ ان پر دباؤ ڈالے گی کہ وہ اپنے ان شہریوں کو واپس لیں جن کے اسائلم مسترد ہو چکے ہیں۔ اس کے بدلے ان ممالک کو ویزا کی سہولیات اور شاید مالی امداد بھی کی جا سکتی ہے، جس کا سیدھا اور سادہ مطلب ہے کہ مستقبل قریب میں ڈیپورٹیشن کا جو عمل ہے اس میں مزید تیزی آ سکتی ہے۔ اگر پاکستان اس فہرست میں شامل ہو گیا تو پاکستانیوں کے لیے اب اٹلی میں پناہ لینا پہلے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور کیسز کو جو لٹکانے کا موقع تھا، پہلے عدالتوں میں کیس لٹکے رہتے تھے، اب اس کا موقع بھی کم ملے گا اور سرحد پر سے ہی واپسی کا خطرہ منڈلاتا رہے گا۔ جو لوگ پہلے سے اٹلی میں موجود ہیں اور جن کے کیسز ابھی پروسیس میں ہیں، ان کے لیے صورتحال شاید کچھ ایسی رہے گی، یعنی کہ قانون کا ایک بنیادی اصول ہے کہ وہ پچھلی تاریخوں سے لاگو نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کیس نئے قوانین کے نفاذ سے پہلے جمع ہو چکا ہے تو آپ کا انٹرویو اور فیصلہ پرانے قوانین جو اٹلی میں اس وقت چل رہے ہیں ان کے تحت ہی ہوگا۔ آپ کو زبردستی بارڈر سینٹر میں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے جو لوگ پہلے سے اٹلی میں موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کیس 12 جون سے پہلے فائل کر دیں تاکہ جو پرانے قوانین ہیں ان کے تحت ہی آپ کا کیس چلے۔ چونکہ اٹلی میں اسائلم کے ہزاروں کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں زیر التوا ہیں، نئے قوانین کے آنے سے سسٹم پر مزید بوجھ بڑھے گا، جس کی وجہ سے پرانے کیسز کے فیصلوں میں مزید تاخیر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انتظامیہ کی ترجیح نئے فاسٹ ٹریک کیسز پر ہوگی۔ اٹلی میں چونکہ پروٹیکشن اسپیشل جو سجورنو ملتی ہے اس کا قانون پہلے ہی کافی سخت ہو چکا ہے۔ یورپی یونین کے نئے قوانین کے تحت جو رکن ممالک ہیں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہ ہیومینٹیرین یعنی کہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر دی جانے والی پناہ کو محدود کریں اور صرف ان لوگوں کو تحفظ دیں جو بین الاقوامی معیار جیسے کہ جنگ یا شدید سیاسی تشدد پر پورا اترتے ہوں، یعنی کہ ان کا کیس ایسی نوعیت کا ہو کہ ان کا واقعی ان کے ممالک میں یا تو جنگ لگی ہوئی ہے یا ان پر شدید سیاسی دباؤ ہے جس کی وجہ سے ان کو پناہ دینی چاہیے۔ اچھا، یوروڈیک کی نئی ڈیٹا بیس سسٹم ہے جو اس کے تحت اگرچہ آپ کا کیس پرانا ہے لیکن اگر آپ کا ڈیٹا ابھی تک سسٹم میں مکمل نہیں ہے تو آپ کو نئے بائیو میٹرک سسٹم یعنی کہ چہرے کی شناخت میں رجسٹر ہونا پڑ سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اہم ہے جو اٹلی میں کیس کر کے دوسرے یورپی ممالک میں جانا چاہتے ہیں۔ اب ان کے لیے چھپنا ناممکن ہو جائے گا۔ ورک پرمٹ میں جو تبدیلی یعنی کہ پرانے کیسز والوں کے لیے ایک مثبت پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس دوران کہیں قانونی طور پر کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس جاب کانٹریکٹ بھی ہے تو وہ اپنے کیس کو ورک پرمٹ میں تبدیل کروانے کی کوشش جاری رکھ سکتے ہیں اگر قانون اس کی اجازت دے، کیونکہ نئے قوانین کا اصل مقصد نئے آنے والوں کو روکنا ہے، نہ کہ ان لوگوں کو نکالنا جو پہلے سے ہی معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں۔ مثلا اگر آپ کا کیس چل رہا ہے تو آپ اپنے وکیل سے رابطے میں رہیں اور یہ یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس کیس کی فائل جو ہے، آپ کے کیس کی جو فائل ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ کام پر توجہ دیں، یعنی آپ کے پاس اگر کام کا کانٹریکٹ ہو تو یہ آپ کے لیے مثبت پہلو ہے۔ اٹلی میں جتنا اچھا آپ کا کام کا ریکارڈ ہوگا، آپ کے کیس کے مضبوط ہونے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ زبان پر توجہ دیں، اگر آپ زبان کا کوئی سرٹیفکیٹ کر لیتے ہیں اور اگر آپ لائسنس وغیرہ کر لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں ریگولر بیسس پہ اور کام کا کانٹریکٹ آپ کے پاس ہے،
اگر آپ مکان آپ کے اپنے نام ہے کرائے والا، یا آپ مکان خرید لیں، یا آپ کے پاس ریزیڈنس ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مثبت مطلب پہلو میں آتی ہیں، آپ کے کیس پہ مثبت اثرات ہوں گے اس کے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اٹلی کے معاشرے میں جتنا جلدی جتنے رچ بس جائیں گے اتنا ہی آپ کے کیس میں فائدہ ہوگا۔ اچھا ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور ہر قسم کا سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔